بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج آپ کا میرے ساتھ دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں جس نثری سبق کا مطالعہ کیا اس کا عنوان تھا بیٹا ملکی پرندے اور دوسرے جانور، ٹھیک ہے، جس کے مصنف شفیق الرحمان تھے، جن کو ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسلوب کی طرف چاہیں تو شفیق الرحمان کے مزاح کا انداز ہلکا پھلکا نہایت شائستہ ہے، اور بیٹا کبھی وہ ایک باوقار مقام سے نیچے نہیں اترے۔ ان کی تحریریں اپنے دور میں بہت مقبول ہوئیں۔ ان تحریروں نے ایک نام کمایا، ٹھیک ہے۔ پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر مجموعہ میں دیکھا جائے تو شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں، دجلہ وغیرہ شامل ہیں۔ بیٹا مزاح نگاری کی کہہ لیں صنف میں اس سبق کو لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ ماخذ اس کا تھا بیٹے مزید حماقتیں۔ ہم نے پہلے لیکچر میں بیٹے اپنے دو ٹاپکس جو تھے وہ پڑھ لیے تھے، ایک تو کوا تھا اور دوسرا تھا بلبل، ٹھیک ہے۔ آج بیٹے میں امید کروں گی کہ ایک تو آپ نے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کاپی ورک دیا تھا جس پہ میں نے تعارف میں سے کچھ سوالات جو اہم تھے وہ آپ کو نوٹ کروائے تھے، اور کچھ آپ کو مشقی سوالات غالباً جو 6 تھے وہ کروائے گئے تھے، تو میں امید کرتی ہوں آپ نے ان کو کاپی پہ بھی نوٹ کیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو بیٹے آج ہم دیکھیں گے بھینس کے بارے میں۔ بھینس کے بارے میں بیٹے مصنف جو ہیں وہ اپنی اس مزاح والی تحریر میں لکھتے ہیں کہ جی بھینس موٹی خوش طبع ہوتی ہے۔ بیٹا اپنی لیڈ پینسل اپنے ہمراہ رکھیں اور میننگ جو ہیں وہ اپنے آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ خوش طبع بیٹے ہوتا ہے خوش مزاج، ٹھیک ہے، خوش مزاج۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، یعنی کہ خوشی کی وجہ ہے، خوشی کا سبب ہے۔ بھینس کا ہمسٹ چوپایا یعنی اسی دور کا جو مویشی ہے، گائے ہے، وہ دنیا بھر میں پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر کا معنی بیٹے آپ لکھیں گے ناز، صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرہ گائے ہوتی ہے، سرہ بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ اچھا بیٹے یہاں پر آپ سرہ گائے جو ہے اس سے مراد یعنی وہ گائے ہے یا کہہ لیں وہ بیل ہے جس کی دم پر گنے بال ہوں، ٹھیک ہے، جس کی دم پر گنے بال ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے بیٹے بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننھیال اور ددھیال دونوں پڑ جاتے ہیں، لہذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا جہاں بھینس باندھی جا سکے۔ کئی بھینسیں اتنی بدی نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہی ہیں، دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے۔ اچھا بیٹے پہلے تو یہ دیکھیں یہاں پر محبت جو ہے اس کا معنی آپ پیار لکھ سکتے ہیں، پرانی کا قدیم لکھا جا سکتا ہے، دن کا روز لکھا جا سکتا ہے، بیٹے شکایت کا شکوہ لکھا جا سکتا ہے، اور بیٹے یہ جو کوٹھی ملتی ہے جہاں پہ گیراج وغیرہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ جی ایسے گھر ملتے ہوتے تھے جہاں پہ کوئی مطلب ایسی سہولت نہیں تھی، ایسا گیراج نہیں تھا جہاں پر بھینس بھی رکھی جا سکتی۔ بیٹے بدی کا معنی آپ لکھ سکتے ہو بدصورت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دور سے یہ پتہ چلانا مشکل یعنی دشوار ہوتا ہے کہ جی وہ اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے، تو اس نے یہاں پہ بیٹا ایک مصرع لکھا ہے کہ جی رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر۔ بیٹا یہ شعر اس کو پورا کریں کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ادھر آ رہی ہے یا ادھر جا رہی ہے۔ اچھا بیٹے نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید چریری ہو سکتی تھی۔ بیٹے چریری جو ہے اس کا معنی آپ لکھیں گے دبلی پتلی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا، بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا، وہ اکثر نیند باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ اچھا بیٹے یہاں پہ آپ لکھیں گے جی جگالی کرنا یعنی منہ چلانا، ٹھیک ہے۔ نیند باز اکثر کا لکھ لیں زیادہ تر، نیند باز کا بیٹے لکھیں آدھی کھلی ہوئی، ٹھیک ہے۔ افق کا لکھیں یہ آپ کی وہ جگہ جہاں پر زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں یعنی اندازے لگاتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے یعنی اس کی جو یادداشت ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی کہہ لیں مضبوط نہیں ہے، اس کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ یہاں پر ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے کہ ہماری زندگی میں کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے تلخ ہوتے ہیں بیٹے کہ جن کو بلا دینے میں ہی انسان کی بھلائی ہوتی ہے، تو لیکن چونکہ انسان کو ہر بات یاد رہتی ہے اور وہ انسان کے جو ذہن سے بات جانے میں وقت لگتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ کچھ تلخ یادیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کو جتنا جلدی بلا دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے کہا کہ بھینس جو ہے وہ اس لحاظ سے انسان سے خوش نصیب ہے کہ اس کا جو حافظہ ہے وہ کمزور ہے، کہ اسے جو کل ہوا ہے وہ اسے آج یاد نہیں ہوتا، لیکن انسان کو وہ باتیں کئی دن نہیں بلکہ کئی مہینوں تک بھی یاد رہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر اشارہ اس طرف ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ یعنی خوش قسمتی خوش نصیبی اسی بات میں ہوتی ہے کہ تلخ باتوں کو تلخ یادوں کو آپ اپنے ذہن سے فراموش کر دیں۔ اچھا بیٹے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جی بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، اسے ہل میں جوتنے کی جو اسکیم تھی وہ ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی طور پر یعنی وہ مستقل طور پر تھکا ہوا نڈھال اور ازلی سست ہے، یعنی وہ شروع سے ہی کاہل ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا، بھینس کے سامنے بین بجائی جائے، بین بیٹا ساز یعنی ساز بجایا بھی جائے تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تسلی بخش یعنی اطمینان بخش نہیں ہوگا، آپ کو اس سے کوئی تسلی نہیں ہوگی، آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اچھا بیٹے اب اس پیراگراف میں ہمارے جو سوالات ہیں وہ دیکھیں کہ جی ایک تو 7واں سوال ہمارا بنے گا کہ بھینس کا مشغلہ کیا ہے، اور ایک ہمارا بیٹے 8واں سوال بنے گا کہ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ تو بیٹے یہ جو سوال ہے نا بھینس کا مشغلہ کیا ہے، بیٹے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اسی پیراگراف میں موجود ہے کہ جی بھینس کا مشغلہ ہے جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا۔ اس کو بریکٹ کر لیں کہ یہ آپ کے سوال نمبر 7 کا یعنی 7ویں سوال کا جواب ہے۔ اور بیٹے وہ جو بات ہوئی ہے کہ جی بھینس جو ہے وہ کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے، تو بیٹے یہ وہی پوائنٹ ہے جو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ جی بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اچھا بیٹے نیکسٹ ہمارا ہوگا پیراگراف جو ہے جس میں ہم الو کے بارے میں پڑھیں گے۔ الو کے بارے میں بیٹا یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بردبار ہے، یہ دانش مند ہے یعنی عقل مند ہے، لیکن پھر الو ہے وہ کھنڈروں میں رہتا ہے۔ بیٹا کھنڈروں کا آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی کھنڈر سے مراد یہی ہوتا ہے نا کوئی ٹوٹی ہوئی ویران جگہ، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں یعنی اسباب جو ہیں وہ دوسرے ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے۔ بیٹے پرانے بادشاہوں کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو قدیم سلاطین تھے، جو ہمارے یعنی پرانے دور کے بادشاہ تھے، روز نامچہ بیٹا ہوتا ہے ڈائری جس میں آپ اپنی روز کی روٹین لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے مصنف کا کہنا ہے کہ بادشاہوں کے ذکر کرنے سے بھی جو الو کی پوزیشن تھی یعنی اس کی جو حالت تھی وہ بہتر نہیں ہوئی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔
ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، یعنی ہم معنی ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ بیٹا فطرت سے مراد ہمارا نظام قدرت ہے، ٹھیک ہے، اور مداح کا معنی لکھیے آپ تعریف کرنے والا۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، بوم بیٹا یعنی جو تنہائی پسند ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے بڑے کو چغد، اور چغد بھی بیٹا یہ نا ایک الو کی ایک قسم ہے، اور یہ ایک چھوٹی قسم ہوتی ہے الو کی، ٹھیک ہے۔ چغد سے بیٹا انہوں نے کہا کہ جو بڑا الو ہے نا وہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ دریافت کا معنی ہوتا ہے بیٹا کسی بھی چیز پہ تحقیق کرنا، کسی بھی چیز کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے، یعنی پورا دن وہ آرام کرے گا، رات بھر پوری رات ہو کرتا ہے، اس میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا حکمت، پوشیدہ کا معنی، مصلحت کا معنی بیٹے ہے کہ حکمت اور پوشیدہ چھپی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میرا قیاس، میرا اندازہ اتنا ہی صحیح ہے، اتنا ہی درست ہے جتنا کہ آپ کا لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اچھا بیٹا اب یہ جو ہے نا یہاں پر خود پسندی جو ہے یہ اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایک ایسی عادت ہے جو عام طور پر جس کو پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ خود پسند جو انسان ہوتا ہے نا اس کی سوچ کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لہٰذا خود پسندی سے اپنی میں کرنے سے بہتر ہے کہ وہ تو کرتا ہے، یعنی وہ اپنی میں سے تو ایٹ لیسٹ وہ مطلب نکلا ہوا ہے نا کہ یہ جو میں ہے نا، یہ جو میں ہے بیٹا یہ والا جو آپ نے یہ جو اس پہ غور کرنا ہے کہ جو میں والی چیز ہوتی ہے نا، یہ جو میں والی انسان میں بات آ جاتی ہے یہ خود پسندی ہے، اور خود پسندی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس نے اس لحاظ سے کہہ دیا کہ جی الو پھر اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ وہ خود پسند تو نہیں ہے۔ شوق اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے بیٹے۔ اچھا شوق، چنچل، باتونی جو زیادہ باتیں کرتے ہیں بیٹا مرتبہ کا لکھیے رتبہ، اور بلند کا لکھیے اونچا، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے۔ حصے مزاح ہوتا ہے بیٹے آپ کی جو یعنی مزاح کی حص ہوتی ہے نا جس میں آپ مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محروم کا لکھیے بیٹے آری، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں بیٹے محض کا لکھیے صرف، اور ذی فہم کا لکھیے سمجھدار کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے، کبھی نہیں ہنستے۔ تو یہاں پر اس نے یہ کہہ دیا کہ جی کچھ لوگوں کو ہم محض اس لیے عقل مند اور سمجھدار سمجھ لیتے ہیں کہ وہ زیادہ مسکرانے سے پرہیز کرتے ہیں، تو حالانکہ مسکرانا جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی مختصر چیز ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ زندگی کو ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے ہی گزارنا چاہیے۔ تو میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی کہ جی وہ لوگ ذی فہم ہوتے ہیں جو کم مسکراتے ہیں، اتنا بھی سنجیدہ مزاج ہونا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ خیر بیٹا ہم آگے چلتے ہیں۔ جی مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، یعنی ان کا بڑا خیال رکھتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، مگر جیسے ہی وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں ان کی شکل جو ہے وہ اپنے ابا جان سے ملنے لگتی ہے، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بیٹے یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ جی اچھا تعلیم و تربیت ہوتی ہے کسی کو کچھ سکھانا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ الو کو اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ تو بیٹے یہاں پر دیکھیں کہہ لیں کہ یہ جو اشارہ ہے نا، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ کم عقل لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ کم عقل لوگ جو ہیں وہ اپنی سی کم عقلی میں خوش رہتے ہیں، اور وہ تعلیم و تربیت نہ تو وہ خود کی کرتے ہیں نہ ہی وہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں، یعنی وہ اس سے کم عقلی کو ہی اپنی سمجھداری سمجھ کر اسی میں جینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ جی الو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑا ہی کی تھی۔ التجا کا معنی ہے درخواست،
यहाँ पर बेटा यानी कि कह लें कि जी अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं है। हर चीज़ अगर उसका कोई अच्छा पहलू है तो उसके साथ साथ उसका बुरा पहलू भी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में जो अच्छे पहलू हैं उनकी तरफ ही देखा जाए, यानी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है हमारे पास बिल्ली। अच्छा सॉरी बेटा, इसमें से भी हमारे कुछ सवालात निकलेंगे। मशकी सवालात में हैं बेटा, उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? ठीक है बेटा, सॉरी इससे ऊपर सवाल है उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं। तो बेटे इस पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि जी उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। ठीक है, उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। उसके बाद बेटे है कि जी उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? तो इसका बेटे ये देखे, उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। बेटा ये आपको सफ़ा नंबर 81 पे उल्लू का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी की आपको में ये दोनों सवालात जो हैं वो मिल जाएंगे। बेटा इसके बाद इसी पैराग्राफ में से हमारा एक और सवाल निकलेगा कि जी उल्लू को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं है? तो इसका आंसर बेटे आपको इसके लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा कि जी उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। वो जानता है कि ये सब बेसूद है, यानी उसको लगता है कि ये सब बेफ़ायदा है, लिहाजा वो उनकी तालीम और तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं देता, वो उससे कोई लगाव नहीं रखता। अच्छा बेटे, उसके बाद हमारा टॉपिक है बिल्ली। बिल्लियों की उन्होंने कहा कि जी कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं इनकी भी कई किस्में होती हैं। बिल्लियाँ पालने वालों को ये वहम हो जाता है कि बिल्ली उन्हें ख्वाह मख्वाह चाहती है। अच्छा बेटे, यानी ख्वाह मख्वाह का आप लिख लीजिए कि बिला वजह, ठीक है, इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़याम ताम का बंदोबस्त करते हैं। बेटा इसका माने लिखिए क़याम यानी रहना, ताम का लिखिए खाने पीने का, बंदोबस्त का लिखिए इंतज़ाम, काश का लिखिए। बेटा काश जो है ना ये हरफ़े तमन्ना है, ठीक है, वो हरूफ आपने पढ़े हुए हैं जिसमें निदा भी आता है, हरूफ़ तासुफ़ भी आता है, तो बेटा ये हरफ़े तमन्ना भी उन्हीं में से है। तो काश जो है ये हरफ़े तमन्ना में आता है। काश के ऐसा ही होता, बिल्ली दूसरे का नुक्ता नज़र नहीं समझती, यानी दूसरे क्या राय रखते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझती। अगर उसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं तो उसका पहला सवाल ये होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। तो बेटा यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी इंसान भी होते हैं जो दूसरों की जो राय है उसका एहतराम नहीं करते, वो दूसरों की राय को अहमियत नहीं देते, वो ये समझना ही नहीं चाहते कि दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या राय रखते हैं। उन्हें अगर कोई सीधी बात बताई जाए तो उसको समझने की बजाय उल्टा सवालात करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साल भर में बिल्ली सिधाई जा सकती है, मगर साल भर की मशक्क़त का नतीजा सिर्फ एक सिधाई हुई बिल्ली होगी, यानी पूरा साल जो आपने मेहनत की है, मशक्क़त की है आपने, वो उसका नतीजा एक सिधाई हुई बिल्ली ही होगा। जहाँ बकिया चौपाए, चौपाए का मानी बेटे होता है मवेशी, दूध पिलाने वाले जानवरों में से हैं, वहाँ बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों से ताल्लुक़ रखती है, यानी इसका वास्ता जो है वो ऐसे जानवरों से है जो दूध पीते हैं। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी जो सिधाई हुई, यानी जिसको आपने सिखाया हुआ है, जिसको आपने सुधारा हुआ है, वो वाली जो बिल्ली है वो भी दूध को पी जाएगी। अगर दूध को बंद करके कुफल लगा दिया जाए यानी ताला लगा दिया जाए तब भी पी जाएगी। क्यों कर? उसने कहा कि जी ये एक राज है, यानी ये एक छुपी हुई बात है जो हम नहीं जानते, बल्कि ये सिर्फ बिल्लियों तक महदूद है। बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं तो नाखूनों से एक दूसरे का मुंह नोच लेती हैं और महीने फिर गुजर जाते हैं, वो एक दूसरे को बुरा भला कहती रहती हैं। जैसे कि बेटा कुछ इंसानों में भी ये आदत तो पाई जाती है कि अगर कोई झगड़ा हो जाए तो वो उस बात को यानी उससे लेट इट गो नहीं होते, उस बात को जाने नहीं देते, बल्कि उसको महीनों याद रहते हैं, बल्कि महीनों बुरा भला कहने का सिलसिला जो है वो भी जारी रहता है। लेकिन ये आदत बुरी है, लिहाजा इससे परहेज़ जो है वो बरतना ही इसी में ही हमारी भलाई होती है। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत यानी इनकी जो दुश्मनी है वो बहुत मशहूर है, बहुत मकबूल है। बिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इंसान का कोई वफ़ादार दोस्त हो। बिल्ली में बर्दाश्त बहुत कम होती है। चंद बिल्लियाँ घर में सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो रफ़ा हो जाएंगे, यानी वो चले जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर बिल्लियाँ रह जाएंगी। बिल्लियाँ दिन भर
میک اپ کرتی رہتی ہیں، ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے، وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی۔ تو بیٹا یہ یعنی جو مزاحیہ تحریر ہے اس کو پڑھ کے واقعی لطف آتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا بہت یعنی وہ تیار کر لے، اس نے کہا ہے کہ جی تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بہتر بنا سکتا ہے، وہ اپنی جو خامی ہیں ان کو چھپا سکتا ہے، کیوٹ لگ سکتا ہے، دبلا پتلا لگ سکتا ہے۔ خیر بیٹے نیکسٹ ہمارا اور جو ہمارا دا ویری لاسٹ پیراگراف اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے بعض پرس کی جائے یعنی اگر اس سے سوالات کیے جائیں تو وہ خفا ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، یعنی وہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہ آپ سے ناراضی کا اظہار کرتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال یعنی کئی سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتے۔ زندگی کتنی عجیب ہے، اس نے کہا کہ جی زندگی کتنی انوکھی چیز ہے۔ تو بیٹے امید کرتی ہوں کہ اس چیپٹر کو پڑھ کے آپ کو بڑا لطف آیا ہوگا، یقیناً آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کیونکہ ہمارے جو بیٹے بڑے پائے کے جو ہمارے مزاح نگار ہوتے ہیں بیٹا ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کی تحریروں کو جب آپ یعنی ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کا بار بار بیٹے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تحریریں جو ہیں یہ نہ صرف آپ کی سمجھ میں آتی ہیں بلکہ آپ کو مطلب یہ بھی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ جو مزاح والی تحریر ہوتی ہے یہ آپ کو لطف تو فراہم کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس سے اندر جو گہری چھپی ہوئی بات ہوتی ہے نا وہ بھی جاننے کا آپ کو موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے کیونکہ طنز اور مزاح جو ہے یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جن سے یعنی ہم خود کے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں کہہ لیں کہ بات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو شفیق الرحمان صاحب ہیں بیٹے یہ بڑے پائے کے مزاح نگار ہیں، اور انہوں نے یہ جو یہاں پر پرندے دیے ہیں یا جانور دیے ہیں ان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ یقیناً مذاق خیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑا معنی رکھتی ہیں۔ ان کے اندر جو چھپی ہوئی گہری باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان کا مقصد، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے اب ہمارا جو لاسٹ والا جو ہم نے پڑھا ہے نا اس میں بیٹے ہمارا ایک ہی سوال نکلے گا، اور وہ سوال ہے ہمارے پاس جی کہ بلی جو ہے وہ کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ تو بیٹے اس کا جواب آپ کو دوسرے پیراگراف میں ملے گا صفحہ نمبر 82 کے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 82 کے دوسرے پیراگراف میں سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ جو ہے وہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو الحمدللہ بیٹے ہم نے اپنا یہ جو سبق ہے نثری سبق یہ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے بیٹے۔ اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سوالات تھے بیٹے جو مشقی تھے وہ آپ کو کروائے گئے ہیں، یہ آپ نے کاپی پہ 12 کے 12 لکھنے ہیں، اور بیٹے تعارف میں سے بھی اس دن آپ کو اہم سوالات جو تھے وہ نوٹ کروائے گئے تھے وہ بھی بیٹے آپ نے اپنا کاپی ورک مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو الفاظ مانی ہیں وہ بچے آپ کا بک ورک ہے وہ آپ نے اپنے جو بک ہے اس پہ کرنا ہے۔ اچھا بیٹا آگے دیکھیں ہمارا آگے انہوں نے کہا کہ جی متن کو مد نظر رکھیں اور جو درست جملے ہیں ان پر آپ درست کا نشان لگائیں۔ تو بیٹے سب سے پہلے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو جی ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جی کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو بیٹا یہ درست ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، تو بیٹے یہ کراس آئے گا کیونکہ کوا باورچی خانے کے پاس اداس نہیں بلکہ مسرور رہتا ہے۔ ہم ہر خوشگولو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، یہ بیٹے درست ہے۔ الو شہروں میں رہتا ہے، بیٹے یہ کراس ہے کیونکہ الو جو ہیں وہ زیادہ تر کھنڈروں میں پائے جاتے ہیں۔
بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، تو بیٹے یہ بھی بالکل درست ہے۔ نیکسٹ بیٹے آپ کو خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کروائی جائے گی بیٹا۔ اس میں ہمارے پاس انہوں نے ہمیں آپشن دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس 4 ہیں، جن میں سے ہمیں ایک کو ٹک کرنا ہے۔ پہلا ہم سے پوچھا ہے کہ جی کوا گرامر میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، تو بیٹا اس کا آنسر آپ کریں گے مذکر، ٹھیک ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت رہتا ہے، بیٹے کیا رہتا ہے؟ نہ خوش رہتا ہے، اداس رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے یا مسرور، تو بیٹے اس کا آنسر ہوگا مسرور۔ کوا نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کرتا، کس چیز کی؟ سمجھنے کی، ہنسنے کی، دوڑنے کی یا گانے کی، تو بیٹا آپ لکھو گے کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ بلبل کیا ہے؟ پالتو میں آئے گا، گھریلو میں آئے گا، روایتی میں آئے گا یا عاشق مزاج آئے گا، تو بیٹے بلبل جو ہے وہ ایک روایتی پرندہ ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹے کہ جی کس کی قسمیں نہیں ہوتی؟ وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، تو بیٹے یہ ہم نے بھینس کے بارے میں پڑھا کہ جی بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کے بیٹا پاؤں لکھیں گے، بال لکھیں گے، سنگ لکھیں گے یا بچے لکھیں گے، تو ہم بچے لکھیں گے کہ وہ شکل و صورت میں اپنے ننیال اور دردیال دونوں پہ جا سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی نانا فیملی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور دادا فیملی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ الو کی کتنی قسمیں ہیں بیٹے؟ ہمارے پاس آپشن میں ہے کہ جی 20 ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، چند ہیں، تو بیٹے الو کی ہمارے پاس 20 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بلیوں کی کتنی ہیں؟ بلیوں کی بیٹے کئی ہیں۔ نیکسٹ بیٹے ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4، جی الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں آپ نے، تو بیٹے صبح کا آپ لکھیں گے شام، سیاہ کا بیٹے آپ لکھیں گے سفید، ٹھیک ہے، تیز کا بیٹے آپ لکھیں گے سست، ٹھیک ہے۔ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو، بیٹا صبح کا لکھیں گے شام، سیاہ کا لکھیں گے سفید، تیز کا لکھیں گے سست، اصلی کا بیٹے اصلی کا لکھیں گے آپ نقلی، پکا کچا، خراب کا بیٹے درست، محبت کا نفرت، روشن کا تاریک۔ تو بیٹے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ بیٹے بار بار کہہ رہی ہوں کہ بک ورک آپ کی بک پہ کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا کاپی ورک ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک پہ ہی مکمل کریں گے اور آپ اس کو لرن بھی کریں گے، اور اگر کسی بچے کو کوئی مشکل ہوگی تو وہ اپنے سوالات جو ہے وہ مجھے بھیج سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا پراپر جواب ہے وہ دیا جائے گا۔ تو بیٹے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔